آج وہ اولاد کیا گانے ماں کے مرتبے کو، جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، جسے واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، جسے یوٹیوب چلانے سے فرصت نہیں ملتی، ایک چارپائی پہ باپ بیٹا بیٹھے ہیں، بیٹا گھنٹوں موبائل چلاتا رہے گا، باپ سے بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، باپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز یوٹیوب پر نہیں ملے گی، ہر چیز فیس بک پر نہیں ملے گی، ہر چیز انسٹا پر نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ آج باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے ہیں، باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، کاش میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت پوچھ لیتا، ماں رو رہی ہے چارپائی پہ بیٹھ کر کے، میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ آج جس ماں باپ کی تم قدر نہیں کرتے، ایک دن آئے گا نوجوانوں جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی، جس دن ماں کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی، اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ آج جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، آج جس باپ کا ہم احترام نہیں کرتے، آج نئی جنریشن نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ مکان میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے، یہ زمین میں نے اپنی محنت سے کما کر کے خریدی ہے۔ تم آج جس باپ کے لیے کہہ رہے ہو، کبھی باپ کے پاس میں بیٹھ کر کے اس کے چہرے کی سلوٹیں دیکھ لیا کرو، کبھی اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیا کرو۔ ایک دن میں نے پوچھا تھا کلیاری والوں اپنے ابا سے، ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے، باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے۔ کبھی تمہیں لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلے جایا کرو شاہجہاں پور میں ہتھوڑا چوراہے کی طرف، یا بریلی مول کی طرف چلے جایا کرو، یا اندر چوراہے کی طرف چلے جایا کرو۔ وہاں رات کے 2 بجے 3 بجے کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ گلیوں میں کوئی آٹو رکشہ لے کے چل رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی بس چلا رہا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی 4 ویلر لے کر کے بریلی مول پر کھڑا ہے، کوئی ایکو لے کر کے کھڑا ہے، سواریوں کے انتظار میں پوری رات جاگتا ہے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے، میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے، میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے، میری اولاد کی تعلیم میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، آج وہی اولاد جوان ہوئی 4 پیسے کیا کمانے لگی، ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا، جاڑوں کے موسم میں ہمارے کمرے میں گرم ہیٹر چلے، ماں باپ پرانی رضائی اوڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، گرمیوں میں ہمارے کمرے میں اے سی چلے، ماں باپ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کرے۔ کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہو تو وہ خشک کر دیتے ہیں، ایسے وقت میں سب سے اچھا اور مناسب اور بہتر سایہ درخت کا سایہ ہوتا ہے۔ آدمی پیڑ کے نیچے کرسی بچھا کے بیٹھے آرام مل جائے گا، پیڑ کے نیچے چارپائی ڈال کے بیٹھ جائے اسے سکون مل جائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، پیڑ کے پتے دوپہر میں توڑ کے دیکھنا، اوپر سے گرم ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں۔ یہ باپ ہے، باپ جو خود کو دھوپ میں جلتا رہتا ہے مگر اپنی اولاد کو سایہ پہنچاتا ہے، اپنی اولاد کو سکون پہنچاتا ہے۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ لگے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راحت